یہ متقین ہدایت یہ قرآن مجید میں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بالغیب پر، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اب جو تھرڈ کوالٹی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اچھا یہاں پہ دیکھیے اس کا جو روٹ ورڈ ہے یہ ہے رازا کا، ٹھیک ہے؟ روزہ کا اس کا روٹ ورڈ ہے، نا کا مطلب ہم ہوتا ہے، یہ جو آپ کو نا نظر آ رہا ہے دیٹ از بیسیکلی ہم، اور یہ بیچ میں جو ہم ہے نا، یہ جو ہم ہے ان کو رازہ کا رزق دیا، نا کا مطلب ہم، اور ہم کا مطلب ان کو رزق دیا ہم نے ان کو، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے؟ وَمِمَّا اور اس میں سے، تو مما دو ورڈ سے مل کے بنا ہے، ایک من اور ایک ماں سے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مما رزقناہم یعنی کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، ینفقون یا پیش میں نے التعین کا فارمولا آپ کو بتایا تھا، آ تا یا اور نون، اب یہاں پہ اگین ایک یا آ رہا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو روٹ ورڈ واو نون جمع کے لیے یوز ہوا ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نافع کا۔ نافع کیا کہتے ہیں؟ خرچ کو، نفق سوراخ کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز میں سوراخ ہو جانا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں تھرڈ کوالٹی بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا۔ اچھا اب رازہ کا جو ہے یہ رزق ہے، رزق کے اندر اولاد اور مال دونوں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رزق کے اندر ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، چاہے وہ ناک، آنکھ، کان، بال، ہماری سوچ، دماغ، اور ہم نے اس کو خرچ کرنا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، یعنی کہ آپ دیکھیں نا، پہلے کی عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ سے کپڑے دھوتی تھیں، اب آٹومیٹک واشنگ مشینز آ گئی ہیں، لیکن اسٹل وی آر ان مشقت، کام پھر بھی ختم نہیں ہوتے نا، کیونکہ اللہ نے جب کہہ دیا نا کہ بندے نے مشقت کرنی ہے تو ہماری ایفرٹس لگیں گی، ہمارا خرچ ہوگا، اور خرچ وقت کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خرچ ہر چیز کا ہوتا ہے، خرچ وقت کا بھی ہوتا ہے، خرچ اولاد کا بھی ہوتا ہے، خرچ ہماری ایفرٹس کا بھی ہوتا ہے۔ Now let's check inside ourselves کہ ہمارا نفقہ کہاں ہے؟ مجھے جو اللہ نے رزق دیا میں کہاں پہ خرچ کر رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وہ بخیل ہے نا، مال جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو میں جو ہوں غریب ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور مسلمان پر ہم حدیث میں پڑھتے ہیں مسلمان کا مال حرام ہے، ٹھیک؟ تو اب ہم نے کیسے خرچ کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ خرچ کیسے کرنا ہے، دیکھیں بیٹا خرچ جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک فرض صدقات ہوتے ہیں، صدقات، اور ایک نفلی صدقات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرض صدقات یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک میرا سرونٹ کام کرتا ہے، میں نے اس کو پیسے دینے ہیں، میں نے مزدور کی اجرت دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور حدیث میں ہے کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ ادا کریں، صحیح؟ اور اسی طریقے سے فرض صدقات میں ہماری زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، صحیح؟ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ چلے زکوٰۃ تو ماشاءاللہ الحمدللہ پاکستان میں بہت سارے لوگ نکالتے ہیں اور بہت سارے نہیں بھی نکالتے، ٹھیک ہے؟ لیکن نکالنی چاہیے بہرحال، ٹھیک ہے؟ خرچ اب ہم نے اپنے آپ سے کوشچن کرنا ہے کہ ہم خرچ کہاں کرتے ہیں، اور ہم فرض صدقات تو بیٹا ان کی معافی ہے ہی نہیں، فرائض کی معافی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں تک کرتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے 7 تولے سونے پہ زکوٰۃ، 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تولہ مطلب 7.5 تولے کی بجائے وہ 6.5 تولہ سونا خرید لیتے ہیں، بھائی 52 تولے چاندی پہ بھی تو زکوٰۃ ہے، تو منیمم جو اماؤنٹ ہے دیٹ از دا 52 تولے چاندی۔ ایک میں نے کیس یہاں تک دیکھا کہ انہوں نے ان کے پاس گولڈ زیادہ تھا یا جمع پونجی زیادہ تھی، انہوں نے بچپن میں اپنے بچوں کے نام لگایا ہوا تھا 1 تولہ، اور انہوں نے کہا اس طرح سے ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں گے۔ میں نے ان کو کہا یہ تو آپ کی کسٹڈی میں، آپ کیسے زکوٰۃ سے بچ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ایسی ہی ہے۔ تو بیٹا دین میں تعویلیں نہیں ہیں، ہم تعویل نہیں کر سکتے۔
25% ही है ना। 100 रुपए पे 2.5 रुपए हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। 1000 रुपए में 250 रुपए हम नहीं निकाल सकते। 1000 रुपए में सिर्फ 250 रुपए हैं, सिर्फ 250, और जाने किधर है? अल्लाह की तरफ जाने हैं। नंबर 2 बेटा, एक चीज याद रखिएगा, हदीस में है कि सदका माल को बढ़ाता है और सूद माल को घटाता है। सदका माल को बढ़ाता है और सूद माल को घटाता है। अब ईमान बिल गैब पे अगर हम गौर करें तो दिल तो नहीं मानता, अकल तो नहीं मानती कि भाई वाकई सदकात जो हैं वो माल बढ़ाते हैं। हमें तो लगेगा, अकल तो ये कहती है तुम खर्च करोगे तुम तो गरीब हो जाओगे, तुम्हारा तो स्टेटस लेवल ही कम हो जाएगा। हम छोटी छोटी बातों पे लोगों से बहस करते हैं। स्पेशली मुझे बहुत बुरा लगता है उस वक्त जब खवातीन जो हैं वो दुकानदार के पास जाके, भाई ये 1000 रुपए का सूट है, इसको 800 रुपए का कर दें, वो 200 रुपए कम करवाने के बाद जो हमारी जो डिस्कशन हो रही होती है भाई भाई करके, और उसके बाद जो एक फजूल किस्म की गुफ्तगू वहां पे शुरू हो जाती है, एक फजूल किस्म का एक जैसे कहना चाहिए एक फ्रैंकनेस सी शुरू हो जाती है। 200 रुपए के पीछे आप अल्लाह को नाराज कर रहे हो, ठीक है। सो औरत जब बाहर निकलती है, अब हमने ये भी देखना है मैं आवाज कहाँ पे खर्च कर रही हूँ और कैसे खर्च कर रही हूँ। जस्ट 200 की बात है ना बेटा, तो 200 तो वैसे भी आपके खर्च हो जाएंगे, इधर से बचेंगे ना इस दुकान से अगली दुकान पे, फिर आपने खर्च कर लेना। और हम उन 200 के पीछे, जी हमने बड़ी कंसेशन करा दी। देखें, जुनैद जमशेद का मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसने कहा कि मैं मालदार कैसे हुआ, मैं मालदार कैसे हुआ। उसमें उसने बताया कि मतलब ही सैड कि उसको एक गाड़ी पसंद आई, और उसने फिर एक हदीस सुनाई, एक वाक़या सुनाया एक सहाबी का कि उनको एक घोड़ा पसंद आ गया था, और उन्होंने उन सहाबी से पूछा इसकी कीमत क्या है। सहाबी ने जो कीमत दिखाई बताई, उन्होंने कहा नहीं, इसकी कीमत 100 दिनार ऊपर है। हम किसी से क्वालिटी वर्क चाहते हैं, क्वालिटी वर्क चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं तुम पैसे मेरे से आधे ले लो। इज इट जस्टिफाइड? क्या मुसलमान का बिहेवियर मुसलमान के साथ ऐसा होना चाहिए? आप खुद सोचें। हम अब हदीस में जब अल्लाह ने कह दिया ना कि तुम खर्च करोगे तुम्हारा माल बढ़ेगा, तो बेटा हमेशा मैं आप लोगों को शायद बता रही थी कि मेरी आदत है कि मैं अपने जो काम करते हैं ना उनको बढ़ा के देती हूँ। रीजन ये इस्लाम का शेवा है। हमारी क्या होता है, जो टोटल अमाउंट है ना हमने उसका हाफ तो मस्ट कराना, और उसमें हमने दबा के बहस करनी है, अपना वक्त भी जाया करना है, अगले का भी वक्त जाया। जब अल्लाह ने कह दिया खर्च करो तुम्हारा माल बढ़ेगा, ठीक है, अल्लाह ने कह दिया ना मुझे कि तुम खर्च करो, तुम दे दो, मुसलमान को ही दे रही हूँ ना, मुसलमान को दे रही हूँ ना, ठीक है। किसी की मेहनत पे उसकी उजरत दे रही हूँ मैं, किसी मांगने वाले को तो मैं नहीं कुछ कह रही ना, मैं तो एक मुसलमान की उजरत बढ़ा के दे रही हूँ, ठीक है। तो ये मुसलमान का शेवा है, ठीक है। ये हमारा, मैं कहती हूँ ना बेटा दिल का गना मांगे, तो दिल का गना यही होगा, ठीक है। इसका मतलब देखें, हम सफायर के जोड़े पे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज खर्च करते हैं, लेकिन एक ठेले वाले से जो है इतनी बहस क्यों, आम इंसान से इतनी बहस क्यों। जब हम इतने बड़े शॉपिंग मॉल्स में हम करते हैं, शॉपिंग करते हैं, हम शादियों पे इंतहा की फजूल खर्ची करते हैं। एक सादा सूट लेते हैं, उसकी लेस भी लगानी है, उस पर डिजाइनिंग भी करनी है, उस पर पाइपिंग भी लगानी है। आप सोचें हम कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, ठीक। फिर फजूल खर्च को कहा गया कि वो शैतान का भाई है, ठीक है। फजूल खर्च शैतान का भाई है बेटा। शैतान का भाई मीन्स कि हम जो भी, अब देखें ये सारी फजूलियात हैं कि मैंने अपनी एफर्ट्स कहाँ लगाई, मैं बाजार गई, मैंने जोड़ा खरीदा, उसके बाद मैंने पाइपिंग पे मतलब दिमाग खर्च किया, उसके बाद मैंने 10 डिजाइन खोले, उसमें से एक भी 10 क्या 10 तो मैंने अभी थोड़े, ये हजारों होते हैं बेसिकली, ठीक। उसके बाद भी मतलब आप सोचें हमारी लाइफ किसी है, हम कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, क्या हम पर्दे लगाने पे लगे हुए, ठीक। अब आप अंदाजा करें कि देखें, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही सिंपल हो जाएं, बिल्कुल ही सिंपल, मतलब देखें
آپ اپنی ذات پہ خرچ کریں ایٹ لیسٹ اس طرح سے کہ ریپرزینٹیٹیو آف اللہ بننا ہے. یو شوڈ بی ریپرزینٹ ایوری تھنگ بیوٹیفلی, بٹ ایکسٹراویگنس نہیں ہونا چاہیے, ایکسٹراویگنس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ خوبصورتی کے لیے پردہ لٹکایا تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے راستے سے واپس چلے گئے تھے اور ناراض ہو گئے. اور حضرت فاطمہ کو جب پتہ چلا تو حضرت فاطمہ نے فوراً سے وہ پردہ اتار دیا تھا. یہ فضول خرچی ہے. ہر وقت ڈیکوریشنز میں لگے رہنا, پہلے ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں گھر کو, پھر اس کی صفائیوں میں لگے رہتے ہیں, پھر کارپیٹس بچھاتے ہیں, پھر ہر وقت اس کو پوچے لگائے رکھتے ہیں. اللہ نے زمین بنائی تو ہے, اتنی اچھی تو بنا دی ہے, رائٹ؟ تو اب مجھے چیک کرنا ہے میری ایفرٹس کس طرف کو لگ رہی ہیں, کیا وہ اللہ کے راستے پہ لگ رہی ہیں. آپ یقین کریں بیٹا, اگر ہم فضولیات کو چھوڑ دیں, ہمارا خرچ فوکسڈ ہو جائے گا, پروڈکٹیو ہو جائے گا. میں آپ کو کہتی ہوں بی آ پروڈکٹیو مسلم. ٹھیک ہے, کیا ہماری عقل, ہماری صحت, ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے؟ آج ہم سب کو اپنے آپ سے ایک ایک یہ کوشچن کرنا ہے, کیا وہ دنیاوی ڈگری میں لگ رہا ہے یا آخرت کی فکر میں؟ میں ساتھ یہ بھی کلیئر کرتی جاؤں کہ اللہ نے خالی دنیا مانگنے سے منع نہیں کیا, لیکن اللہ نے خالی دنیا مانگنے سے منع کیا. خالی دنیاوی ایفرٹ سے